أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی سورہ نمل کی، آیت نمبر 12، 13 اور 14۔ گزشتہ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ حضرات نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں، راستہ بھول گئے اور اللہ جل جلالہ نے کوہ طور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اللہ جل جلالہ نے ان کو اپنے کلام سے ہم کلام فرمایا اور 2 معجزات تو نقد دے دیے۔ گزشتہ کل ایک معجزے کا بیان آپ حضرات نے سنا، اس میں کچھ فوائد تھے وہ آپ حضرات نے سنے۔ وہ معجزہ لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ کائنات کی ساری مخلوق اس کے لے آنے سے عاجز ہو۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اعجاز سے ہے، کائنات کی ساری مخلوق اس جیسے لانے سے عاجز ہو، کوئی اس طرح نہیں کر سکتا ہو اس کو۔ اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کی لفظی ترجمہ ہے اعزاز کے، کہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو اعزاز سے نوازتے ہیں، ایسی چیز ان کے ہاتھوں سے سرزد ہو جاتی ہے جو اور عام لوگ نہیں کر سکتے، ایسی چیز ان کے ہاتھ۔ اور اگر کسی 2 نمبر آدمی کے ہاتھ سے کوئی چیز سرزد ہو اس کو کرامت نہیں کہیں گے، اس کو استدراج کہیں گے۔ استدراج کے معنی کسی کو ڈھیل دے دینا، اللہ پاک کی طرف سے اس کو ڈھیل دیا جاتا ہے، ابھی کر لو بعد میں تمہارے ساتھ نمٹیں گے۔ تو معجزہ ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ دوسرا معجزہ اللہ پاک وہیں پر فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا رب ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک تو یہ معجزہ لے لو، اور ایک معجزہ یہ ہے کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، اور جب تم ہاتھ نیوں نکالو گے تو تمہارا ہاتھ چمکتا دمکتا نظر آئے گا، لیکن وہ بیماری نہیں ہوگی۔ جیسے آدمی کے ہاتھ پہ بیماری لگ جاتی ہے، کالا سفید ہو جاتا ہے، جس کو اردو میں برس کہتے ہیں، عربی میں بھی برس کہتے ہیں، تو وہ بیماری نہیں ہوگی بلکہ وہ معجزہ ہوگا۔ اور پھر دیگر آیات میں جیسے 20ویں پارے میں اور دیگر آیات میں یہ والی بات بھی ہے کہ ہاتھ سفید ہو گیا، اب یہ اپنی حالت میں کیسے آئے گا؟ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں دوبارہ وہاں لے جائیں، جب دوبارہ وہاں لے کے آئیں گے یوں کریں گے تو ہاتھ صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ ہماری طرف سے 2 معجزے ہو گئے، اس سے ہٹ کر کے 7 معجزے اور ہم آپ کو دیں گے، تو کل 9 معجزات، جس کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارے میں گزر چکا ہے اور 9ویں پارے میں گزر چکا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان پر طوفان مسلط ہوا، اللہ پاک کی طرف سے فرعونیوں کے اوپر خون کا عذاب مسلط ہوا کہ ہر چیز میں خون نظر آتا تھا، اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر مینڈک کا عذاب مسلط ہوا۔ یہ تقریباً 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیے اور فرمایا کہ آپ یہ معجزات فرعون اور اس کی قوم کے لیے آپ کے پاس موجود ہیں، اور یہ حد سے نکلنے والی قوم ہے، اور آپ جائیں اللہ کا نام لے کر کے آپ ہماری بات پہنچائیں۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں ان کے پاس آ گئی اور ایسا معجزہ، ایسے معجزات جس سے آنکھیں کھلنے والی تھی، ایسا نہیں تھا۔ معجزہ ہر زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
قوم میں جو معجزات ان کے ہاتھ پہ دکھائے گئے تو ان کے دور کے اندر ڈاکٹری اور طب کا بہت بڑا دورہ تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. وہ کیا کہ ایک بچہ پیدا ہو جس کی پیدائشی بینائی نہ ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے وہ سچ مچ کے زندہ پرندے بن جاتے. ایسا کوئی نہیں کر سکتا تھا. ایک آدمی مر جائے وہ کیسے زندہ ہوگا؟ وہ تو اللہ ہی زندہ کریں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ مردے بھی زندہ کر دیتے تھے. لیکن یہ سب باتیں تیسرا پارہ 7ویں پارے میں ہیں. ان سب میں یہ جملہ بتاتے ہیں یہ سارے کام ہوں گے لیکن اللہ کے حکم سے ہوں گے. اللہ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا, اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. لیکن کیا ہوا, ہمیشہ سے ضدی قوم کا یہ وتیرہ اور یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ نبی کو جادوگر کہتے ہیں. نبی کے ہاتھ کے اوپر جو چیز سرزد ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جادو کہتے ہیں. اور نبی کو نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں. اور یہ سب کچھ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ ضد کی بنیاد پر ہوتا ہے. ظالم ہوتے ہیں اور ضدی ہوتے ہیں. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ضدی آدمی کو ہدایت نہیں ملتی, مخالف آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مخالف تھے, ہدایت مل گئی. حضرت خالد ابن ولید کیا تھے؟ مخالف تھے, ہدایت مل گئی. لیکن ابو جہل ضدی تھا, اس کو ہدایت نہیں ملی. ابو لہب ضدی تھا, جائیدادی آدمی تھا, بڑا آدمی تھا. نعوذ باللہ ہمارے نبی کا چہرہ مبارک اس کو برا لگتا تھا اور ابو جہل کو برا لگتا تھا. اور یہ دنیا کا دستور ہے اور یہ قیامت تک ایسے ہوگا. ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے, آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا, لیکن وہ آپ کو دیکھ کر کے ان کو غصہ آئے گا, نفرت کی نظر سے آپ کو دیکھیں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے, کوئی ہمارا لین دین نہیں ہوگا لیکن ہماری محبت ہوگی آپس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم ارواح میں جس نے ایک دوسرے کو محبت سے دیکھا یہاں پر بھی محبت ہوگی, اور عالم ارواح کے اندر جس نے ایک دوسرے کو وہاں پر نفرت سے دیکھا یہاں پر بھی نفرت ہوگی. اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے رب کا ایک دستور ہے. دنیا کے اندر ایسے واقعات وہ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور مکہ مکرمہ میں مخالفت کا وقت ہے, تو ابو جہل ملعون نے کہا تم میں سے کوئی ہے, اپنے دوستوں کو کہا تم میں سے کوئی ہے فلانی جگہ اونٹ ذبح ہو چکا ہے, اس کا وہ گند نکلا ہے, وہ گند لا کر کے یہ سجدہ کر رہا ہے تمہارے سامنے, اس کے پیٹھ پہ ڈال دو. نعوذ باللہ. ایک بدبخت اٹھا, عقبہ ابن ابی معیط اس کا نام تھا, وہ اٹھا اور وہ گیا وہاں سے لایا. حضور سجدے میں گئے تو وہ گند اوپر ڈال دی. اللہ کے رسول سجدے میں پڑے رہے اور یہ گند اوپر رکھا ہوا. اب آپ اندازہ لگائیں, یعنی کوئی صاف چیز ہو پھر بھی کوئی بات, وہ کچرا وہ گند وہ حضور کی پیٹھ پہ, اور پھر یہ ظالم کیا کر رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں, دوسرے پہ گر رہے ہیں. جیسے کہ بدماش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, ہنستے ہیں پھر ایک دوسرے پہ یوں گر رہے ہیں, لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. کہاں پر؟ حرم کے اندر. اور حضور کے اوپر یہ کچرا ڈال دی انہوں نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کسی نے بتایا, وہ آئی, اس نے وہ گند ہٹایا. اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول نماز سے فراغت کے بعد ایک ایک کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ اس ابو جہل کو تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, اس ابو جہل کو تو آپ نے اپنے غضب سے پکڑنا ہے. یا اللہ یہ عقبہ ابن ابی معیط کو بھی نہیں چھوڑنا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سارا منظر دیکھ رہا تھا, لیکن وہ سردار مسلح بڑے لوگ, میں غریب کمزور بدن کمزور آدمی, یہ دیکھ رہا ہوں اندر اندر سے جل رہا ہوں لیکن کچھ کر نہیں سکتا. وہ آئی حضور کی بیٹی, وہ ہٹایا, حضور نے ان کو بد دعا دی. یہ 7-8 لوگ تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا کہ یہ اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, ان سب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بدر کے اندر مردار پڑے ہوئے تھے. اور آپ اندازہ لگائیں
ابو جہل جیسا لمبا تڑنگا آدمی، سردار آدمی، غزوہ بدر میں 15 سالہ لڑکوں نے مارا اس کو، 15 سالہ لڑکوں نے. اور بخاری شریف میں یہ جملہ ہے، کاش کوئی بڑا آدمی مجھے مارتا کہ چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے مجھے مارا. پھر وہی عبداللہ ابن مسعود جو کمزور بدن، غریب آدمی، کمزور بدن، وہ ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کر کے ابو جہل کی گردن کو کاٹ رہے ہیں. کہ اللہ دکھاتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے نبی کے ساتھ اور دنیا کے اندر جو جس کے ساتھ ایسے تن نظری کے ساتھ اور گھٹیا نظروں کے ساتھ تم دیکھو گے تمہارا یہی حشر ہوگا. تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ اچھے لوگ لوگوں کی نظروں میں برے لگتے ہیں اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. تو یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے دنیا کے اندر. ہمارے نبی کا بھی امتحان، ہر دنیا کے اندر آدمی کا امتحان ہوگا. ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ہماری لین دین نہیں ہوگی لیکن وہ ہم سے نفرت کرے گا، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو محبت کریں گے. تو کوئی ابو لہب کے انداز سے آپ سے ملے گا، کوئی ابو بکر کے انداز سے ملے گا. کوئی ابو بکر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیا، میں خوش ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، میں خوش ہو گیا. حضور سو گئے، میں خوش ہو گیا. جیسے ماں کے بچے نے آرام کیا، ماں کو سکون مل گیا. ماں کے بچے نے کھانا کھا لیا، ماں کو سکون ہو گیا. تو ابو بکر کو حضور سے ایسا معاملہ، اور ابو جہل کا ایسا معاملہ کہ اس کو نبوت کیوں ملی، نعوذ باللہ، ہمیں کیوں نہیں ملی. تو یہ دنیا کا ایک دستور ہے. یہاں پر ہمارے رب یہ اشارے ہمیں دے رہے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان ظالموں نے کیا کہا؟ جادوگر کہا. اور دل سے حضرت موسیٰ کو سچا مانتے تھے. خود ابو جہل نے ایک دن کہا کہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سچے ہیں، یعنی مجھے اس پہ شک ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو ملی کیوں نبوت، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ بس ضد تھی حضور کے ساتھ. تو دل سے ماننا. جیسے یہودی ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے گود کے بیٹے کو پہچانتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے. اور آج ان کے نام ختم، ان کو کوئی نہیں جانتا. محمد رسول اللہ کو دنیا جانتی ہے، اپنے بھی جانتے، پرائے بھی جانتے. کیوں؟ ان کے دل میں کچھ نہیں تھا. ان کا دل ہر طرف سے صاف ستھرا تھا. اور جن کے دل گندے تھے وہ آج گند میں پڑے ہوئے ہیں، اور جن کے دل صاف تھے وہ آج کیا ہے؟ صفائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے دل صاف ہو. جو حسد، کینہ، بغض اور گند کے اندر مبتلا ہے، ایسے لوگوں میں اللہ کبھی بھی ہمیں شامل نہ کرے. تو دل سے وہ یقین رکھتے تھے، لیکن متکبر اور ظالمانہ کیفیت کے ساتھ وہ انکار کرتے تھے. اور دیکھ لو، اللہ پاک فرماتے ہیں فسادیوں کا انجام دیکھ لو. جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام دیکھ لو، اور متقیوں کا انجام دیکھ لو. تو یہ ان آیتوں کی وضاحت تھی، اور ایسی لگتی ہے یہ آیتیں جسے آج اتری ہیں، اور آج کے دور کے لیے ہمارے رب نے ان آیتوں کو نازل کیا ہے. ذرا ترجمہ سن لیجئے. گزشتہ کل والا ترجمہ بھی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، اذ قال موسیٰ لأہلہ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ لاتا ہوں تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو. چنانچہ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر جو آگ کے اندر ہیں، اور ان پر بھی جو آگ کے پاس ہیں. آگ کے اندر کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ سلامی تھی اللہ کی طرف سے، السلام علیکم، بابرکت ہیں آپ بھی اور فرشتے بھی بابرکت ہیں، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ایسا نہ ہو کوئی اس درخت کو معبود بنا لے. نہیں، یہ درخت معبود نہیں ہے، اس درخت پہ تجلی ڈالنے والا اللہ وہ معبود ہے. اے موسیٰ بات یہ ہے میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا ہوں، بڑی حکمت والا ہوں. ذرا اپنے لاٹھی کو نیچے پھینکو. جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں.
ارشاد ہوا موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے میرے دربار میں آ کر کے انہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، کوئی گناہ کیا ہو، پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے کہ میں نے ایک بندے کو مارا ہے تو وہ گناہ تو اول تھا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے جان بوجھ پہ مارا نہیں، اور اگر بالفرض آپ کے دل دماغ میں کوئی بات ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضرات یہ لکھتے ہیں ایک بات بڑی عجیب کہ گناہ اول تو آدمی بچے، لیکن اگر گناہ ہو جائے اور آدمی توبہ کر لے پھر اس گناہ کو بار بار سوچے نہیں، ہاں، اور اللہ کے بارے میں شک نہ کرے پتہ نہیں اللہ نے بخشا ہوگا یا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ تصور رکھے کہ بھی اللہ معاف کرنے والے، اللہ نے معاف کر دی، ہمیں پھر معافی مانگوں گا، لیکن اس گناہ کو سوچ کر کے آدمی مایوسی کی کیفیت بنے، ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ یہ بہت تسلی والی بات ہے یہ کہ گناہ اول تو بچے، لیکن اگر گناہ ہو جائے اور آپ نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والے، ایسا نہیں اللہ پال کر کے نہیں رکھیں گے کہ بھئی رکھے ہیں تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر کے نکلے گا۔ یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھی، انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اگرچہ ان کے دلوں کو اس کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، دل سچ مان لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ظلم اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے ضد میں انکار کیا۔ اب دیکھ لو فسادیوں کا انجام کیسا ہوا کہ وہ دریا کے اندر غرق ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کی کتاب کا نام آج بھی زندہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور فرعون کیا ہے اس کو لوگ برے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہاں فرعون کیا ہے کوئی بھی اس کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لوگ رکھتے ہیں، بلال کا نام بھی رکھتے ہیں، اور حضرات صحابہ کا بھی نام رکھتے ہیں، باقی ایسے 2 نمبر لوگ جو اچھے لوگوں کے مخالف تھے ان کا نام صفحہ ہستی سے اللہ پاک مٹا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں زندہ لوگوں میں شامل رکھے اور ایسے مردوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔